السلام علیکم دوستو، کرم ایجنسی پاکستان کا ایک حصہ خطہ ہے۔ وہاں پہ تقریباً 1890 سے لڑائی چل رہی ہے اور یہ لڑائی آج بھی جاری ہے، لیکن پاکستان کی 90% آبادی کو اس بارے میں پتہ نہیں ہے کہ آخر یہ لڑائی ہے کیا اور اس کے پیچھے ریزن کیا ہے اور یہ لڑائی رک کیوں نہیں پا رہی، ڈے بائی ڈے اس میں اضافہ کیوں ہوتا جا رہا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بریفلی اور مختصر انداز میں آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ لڑائی ہے کیا، اس کے پیچھے کون ہے اور یہ لڑائی جاری کیوں ہے، آخر یہ بند کیوں نہیں ہو رہی۔ اس سے پہلے کہ کرم ایجنسی پاکستان کا بلکہ دنیا کا زمین کا ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ وہاں پہ انسان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ وہاں پہ انسان کو ایسا مارا جاتا ہے جیسا کہ کوئی شکار کے لیے جاتا ہے اور بغیر ہچکچاہٹ خوف ڈر کے شکار کو شکار کر لیتا ہے اور واپس آ جاتا ہے۔ لیکن کرم ایجنسی میں بھی یہ صورتحال ہے کہ وہاں پہ انسان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، چاہے وہ بچے بڑے خواتین کوئی بھی ہو، اس کو اسی طریقے سے مارا جاتا ہے جیسے اپنے شکار کو بغیر ہچکچاہٹ کے مار دیتا ہے۔ دوسری طرف کرم ایجنسی کی ایک عجیب کہانی یہ ہے کہ یہ پاکستان کا خطہ ہونے کے باوجود 2010 میں وہاں کے لوگ پاکستان کے باقی شہروں میں نہیں آ سکتے تھے، پشاور میں یا باقی شہروں میں نہیں جا سکتے تھے، تو وہ بذریعہ بارڈر کراس کر کے افغانستان کے ذریعے دوبارہ پاکستان کے باقی شہروں میں وہ داخل ہوئے۔ کرم ایجنسی میں مذہبی لڑائی اور فرقہ وارانہ لڑائی، اس کی 3 اہم وجہ سمجھنے سے پہلے ہمیں کرم ایجنسی کے جو جغرافیائی حدود ہے اس کو سمجھنا ہوگا۔ کرم ایجنسی مغربی سائڈ پہ افغانستان کا ساتھ ملا ہوا ہے، ایک لانگ بارڈر شیئر کرتا ہے۔ کرم ایجنسی کا دارالحکومت جو ہے وہ پارا چنار ہے اور یہ اس کی آبادی تقریباً 7.5 لاکھ بتائی جا رہی ہے۔ پشاور سے تقریباً یہ 8 گھنٹے کا راستہ ہے۔ کرم ایجنسی اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ جب سوویت یونین کو نکالا جا رہا تھا تو اس وقت امریکہ نے پاکستان سمیت یہاں پہ مجاہدین ٹرین کیے اور اسی راستے سے وہ افغانستان بھیج رہے تھے، کیونکہ یہ کابل کے نزدیک بھی ہے اور یہ بڑا اہم علاقہ ہے اور افغانستان اس کے تینوں طرف سے افغانستان ہے اور یہ افغانستان کے اندر جیسے ایک تیر کی طرح گھسا ہوا ہے اور اس کے بارڈر جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے، تو اس لیے یہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ لیکن یہ جو 8 گھنٹے کا راستہ ہے پشاور کا مین جو شاہراہ ہے کرم ایجنسی کی، یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ یہاں پہ کوئی بھی آتا تھا کرم ایجنسی سے تو کوئی شیورٹی نہیں تھی کہ وہ خیریت سے باقی اپنے ٹارگٹ پہ پہنچ جائے، اپنی منزل پہ پہنچ جائے، لیکن کوئی ایسا امکان نہیں تھا۔ وہاں پہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے اور باقی یہ فیصلہ کیا، کوئی بھی اگر کرم ایجنسی سے پشاور جا رہا ہے اور یا پشاور سے کوئی کرم ایجنسی آ رہا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ ایک قافلے کی صورت میں آئے۔ قافلے کی صورت میں آنے سے شاید وہ بچ پائے، لیکن اکیلے اگر کوئی وہاں پہ جائے گا، ایک سفر کرے گا تو وہ بچ نہیں پائے گا۔ تو اس لیے اس کے بعد حکومت نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ کرم ایجنسی سے جو پشاور سٹی آ رہے ہیں یا جو پشاور سے کرم ایجنسی جا رہے ہیں، وہ ایک قافلے کی صورت میں ان کو حکومت سیکیورٹی دے گی اور ان کو ان کے منزل پہ پہنچائے گی۔ لیکن اس دفعہ کچھ ابھی عجیب واقعہ یہ ہوا ہے کہ کرم ایجنسی کی طرف پشاور سے ایک بڑا قافلہ جا رہا تھا اور یہ قافلہ 100 گاڑی پہ مشتمل تھا، اور یہ جب پشاور سے نکلا 1.5 گھنٹے کا سب سے زیادہ خطرناک راستہ ہے۔ 100 گاڑیوں میں مشتمل یہ قافلہ جیسے اس 1.5 گھنٹے کے راستے کو کراس کر رہا تھا تو اس وقت اچانک ان پہ فائرنگ ہو جاتی ہے، اور یہ قافلہ اس طرح تھا کہ اس کے فرنٹ پہ بھی سیکیورٹی اہلکار موجود تھے اور بیک سائڈ پہ بھی سیکیورٹی اہلکار موجود تھے اور باقاعدہ اس کو سیکیور کر رہے تھے، لیکن ان کے موجودگی میں وہاں پہ جو 1.5 گھنٹے کا راستہ ہے اس پہ فائرنگ ہوئی اور ان پہ 3 جگہ فائرنگ ہوئی۔ فرسٹ سٹیپ آگے جا کے پھر فائرنگ ہوئی، پھر آگے جا کے ان پہ فائرنگ ہوئی، اس میں تقریباً 45 افراد جس میں بچے خواتین سب شامل تھے ان کو وہاں پہ گولی چلا کے قتل کر دیا گیا۔ لیکن بعد میں سیکیورٹی اہلکار سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کی موجودگی میں آپ ان کو سیکیور کر رہے تھے، لیکن یہ فائرنگ کہاں سے ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس چیز کا پتہ ہی نہیں چلا کہاں سے فائرنگ ہو رہی تھی، لیکن ہماری کوشش یہ تھی کہ باقی جو قافلہ ہے وہ محفوظ رہے، ہم کو خیریت سے منزل تک پہنچائے۔ جہاں سے جو 1.5 گھنٹے کا راستہ ہے یہ کچھ زیادہ خطرناک نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی کسی کو پتہ نہ چلے کہ کہاں سے فائرنگ ہو رہی ہے، وہ میدانی سا علاقہ ہے، جھاڑیاں ہیں، وہاں سے فائرنگ ہوتی ہے۔ یہ صورتحال تو کرم ایجنسی سے کئی سالوں سے چل رہی ہے اور یہ جو مین شاہراہ ہے یہ 3 4 سال بند ہوتی ہے، اور جو آج کل کا صورتحال ہے تو اس میں بند ہے۔ آج کل کچھ یوں ہے کہ کرم ایجنسی کی طرف جو بھی فوڈ لے کے جا رہے ہیں، ادویات یا ضروری اشیاء جو وہاں پہ لے کے جا رہے ہیں، تو ان کو باقاعدہ ہیلی کاپٹر اوپر سے کور کر رہا ہوتا ہے، باقاعدہ ان کو اپنے منزل پہ پہنچاتا ہے۔ یہ اتنی خطرناک صورتحال کرم ایجنسی میں وہاں پہ ہے، اور یہ مذہبی لڑائی، فرقہ وارانہ لڑائی بہت زیادہ عروج پہ جا چکی ہے کہ وہاں پہ ایک دوسرے کے جانی دشمن بن چکے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک زبان بولنے والے لوگ ایک دوسرے کے اتنے جانی دشمن کیوں بن چکے ہیں، اس کی ایک لمبی سٹوری ہے، اور اس کی مختصر یہ ہے کہ یہ انگریزوں کے دور میں یہ زمینی تنازعات چل رہے ہیں تو اس وقت ان کا کوئی خاص کوئی
مطلب کوئی کمیٹی یا کوئی محکمہ مال کے جو کاغذات ہیں یا ان کے ذریعے سے یا کسی بھی لینڈ کمیشن کے وہاں پہ ان کو زمین دے اور ان کو ایک پرچی دے یا کوئی بھی کاغذ کا ٹکڑا دے کہ یہ زمین اتنا اتنا حصہ ان کا ہے. اس وقت تو ایسا کوئی نہیں تھا. وہاں پہ جو لوگ آباد تھے وہ ان کی زمین تھی. بعد میں یہ آہستہ آہستہ یہ زمینی تنازعات یہ اٹھتے جا رہے تھے اور یہ اتنے زیادہ ہو گئے کہ آخر میں لڑائی شروع ہو گئی. تنازعات تو بہت زیادہ ہے لیکن جو مین تنازعہ ہے جس کی وجہ سے لڑائی جو ہے فرقہ وارانہ لڑائی عروج پر ہے وہ ہے بوشہرہ کا علاقہ. یہ جو اسکرین پہ آپ کو ایک پکچر نظر آ رہی ہے یہ جو بوشہرہ کا ایک علاقہ ہے زمین کا ٹکڑا ہے یہ 100 کنال پر مشتمل ہے. یہ جو ہے اس میں بھی کافی پہلے سے دو خاندان کی آپس میں تنازعہ تھا کہ ایک ہے مدگی قلعہ خاندان اور دوسرا ہے گلاب ملی خیل خاندان. مدگی قلعہ خاندان کا تعلق جو ہے وہ اہل سنت سے ہے اور گلاب ملی خیل خاندان کا تعلق اہل تشیع سے ہے. تو یہ دونوں جو ہے ان دونوں کے درمیان یہ زمین کا ٹکڑا جو ہے کافی پہلے سے تنازعہ رہا ہے اور یہ ایک دوسرے پہ کئی دفعہ حملہ بھی کر چکے ہیں. دیکھیے 2023 میں کچھ یوں ہوا کہ ایک گرینڈ جرگہ منعقد ہوا. اس گرینڈ جرگے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ بوشہرہ کی جو زمین کا ٹکڑا ہے اس میں دو خاندان کے جو آپس میں تنازعہ ہے اس کو حل کرنے کے لیے ایک گرینڈ جرگہ منعقد کیا گیا اور اس میں یہ کہا گیا کہ گرینڈ جرگہ ایک حل کرنے والی جو کمیٹی ہے اور ساتھ میں لینڈ کمیشن اور محکمہ مال کے کاغذات سے یہ اندازہ لگایا جائے گا وہ رپورٹ جمع کر کے یہ ایک فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ بوشہرہ کا جو علاقہ ہے یہ کس کا ہے, یہ گلاب ملی خیل خاندان کا ہے یا مدگی قلعہ خاندان کا. اس کے بعد جو ہے گرینڈ جرگے نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو زمین ہے یہ گلاب ملی خیل خاندان کیا ہے, مطلب یہ اہل تشیع سے تعلق رکھنے والے خاندان کا ہے. اس لیے میں اس کو صاف الفاظ میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو سٹوری سمجھ میں آ جائے کہ اصل کہانی ہے کیا. تو وہاں کی یہ رول ہے کہ کوئی بھی زمین کا ٹکڑا جو ایک تنازعہ میں رہا ہو جب اس کا فیصلہ ہو جائے تو وہ جس کی زمین تھی جس کو ملی ہے جرگے نے جس کو دی ہے وہ 1 سال تک اپنی زمین استعمال نہیں کر سکتا. وہ یہ کرے گا کہ تیسرے فریق کو دے گا اور تیسرے فریق کے جو بھی اس کا منافع ہوگا وہ تو آپس میں ڈیوائیڈ کریں گے جو بھی کریں گے لیکن 1 سال تک وہ استعمال نہیں کریں گے. 1 سال بعد جس کی زمین تھی وہ زمین اس کو واپس کر دی جائے گی. لیکن ہوا کچھ یوں کہ جب 1 سال پورا ہوا تو گلاب ملی خیل خاندان کو وہ زمین نہیں ملی, یہ بوشہرہ کا جو علاقہ ہے یہ ملا نہیں. تو دوبارہ لڑائی شروع ہو گئی. لڑائی ایسے شروع ہو گئی کہ جو پورے علاقے میں پھیل گئی, پورے ایجنسی میں پھیل گئی کیونکہ وہاں پہ اہل تشیع اور اہل سنت کی آبادی ہے. تو ظاہری بات ہے اگر ایک کی طرف سے کسی پہ گولی چل گئی تو باقی جو ہے وہ اہل مسلک کے لوگ وہ اعلان کر دیتے ہیں, بتا دیتے ہیں, مختلف ذریعے سے پیغام پہنچا دیتے ہیں کہ ان کی طرف سے یہ حملہ کیا گیا ہے لیکن یہ ہم سے برداشت نہیں ہوگا. دوسری طرف جو ہے اہل تشیع والے وہ بھی یہی کہتے ہیں اگر ان کی طرف سے ان کے مسلک سے کوئی اگر بندہ مارا گیا وہاں پہ تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیں قابل قبول نہیں ہے تو لہٰذا حملہ کیا جائے. لیکن یہ اسی صورت میں دونوں مسلک جو ہے وہ کسی ایک صورت کو دیکھتے نہیں ہے لیکن کوئی کچھ ایسی چیزیں ہیں اس کو مین پوائنٹ کو سمجھنے کے بجائے لیکن جو اوپر سے جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے وہاں پہ لڑائی چل رہی ہوتی ہے. اور یہ لڑائی اب زمینی لڑائی نہیں رہی ہے, زمینی لڑائی سے لڑائی نکل کر باقاعدہ جو ہے یہ مذہبی لڑائی بن گئی ہے, فرقہ وارانہ لڑائی بن گئی ہے. شاید یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جو 2023 میں جو گرینڈ جرگہ منعقد ہوا تھا اگر اس وقت حکومت اس کو سنجیدہ لیتی تو شاید یہ معاملہ آگے نہ بڑھتا اور یہ لڑائی ختم ہو جاتی. لیکن اس وقت حکومت نے بھی کوئی خاص سنجیدگی نہیں دکھائی جس کی وجہ سے وہ لڑائی دوبارہ شروع ہو گئی ہے. اور یہ لڑائی جو ہے پورے کرب میں پھیل گئی ہے اور اس میں بڑے بڑے اسلحہ استعمال ہوتے ہیں, اس میں راکٹ لانچر استعمال ہوتے ہیں, میزائل استعمال ہوتے ہیں, بڑی بڑی بندوقیں استعمال ہوتی ہے. یہاں تک کہ 8 سال کے بچے سے لے کر 60 سال کی عمر تک ہر شخص کے ہاتھ میں آپ بندوق دیکھے ہوں گے, ہر کسی کے پاس اپنی اپنی بندوقیں ہوں گی, چاہے وہ جہاں پہ بھی جا رہے ہیں ان کے پاس ہوں گی. ایک ایسا خطرناک علاقہ بن چکا ہے. اور جیسے ان کو یہ پتہ چلے کہ دوسرے مسلک والے شخص کہیں پہ جا رہا ہے تو وہ اس کو بغیر کچکچاہٹ کے قتل کر دیتے ہیں. دونوں کا یہی سیم ہے, دونوں مسلک کے وہاں پہ یہی سچویشن ہے. ایک ہی زبان بننے والے لوگ وہ آخر ایسے اس لیول تک پہنچ گئے کہ وہاں پہ ان کے سامنے زمینی لڑائی دور کی بات وہ ایک دوسرے کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اسلام سے باہر ہے لہٰذا یہ اس چیز کو ہمیں برداشت نہیں کریں گے. تو یہ لڑائی یہاں تک پہنچ گئی ہے. لیکن ایک طرف یہ ایک دوسرے پہ الزام بھی لگاتے ہیں, اہل سنت والے یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ باقاعدہ ایران ان کو سپورٹ کر رہا ہے اور باقی کچھ کنٹریز ان کو سپورٹ کر رہی ہیں, لائک افغانستان کے کچھ ایریا جہاں پہ اس طرف جو اہل تشیع رہتے ہیں وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف جو ہے اہل تشیع والے یہ کہتے ہیں کہ اس کو باقاعدہ جو ہے وہ
सिपाही साहबा और बाकायदा टीटीपी सपोर्ट कर रही है। ये तो दोनों तरफ से इल्ज़ाम है, लेकिन अभी तक की कोई ख़ास बात या ख़ास वजह ज़ाहिर नहीं हुई कि ये लोग आपस में या ये मुलविस है, लेकिन अभी तक कुछ ख़ास पता नहीं चला है, सिर्फ ये इल्ज़ाम की हद तक है। लेकिन वहाँ पे लड़ाई बहुत ज़्यादा चल रही है। अब उस लड़ाई में मेन किरदार जो है वहाँ पे सोशल मीडिया का है, कि जहाँ पे भी अगर किसी को मारा जाता है या किसी इलाके में, किसी एरिया में वहाँ पे अगर लड़ाई होती है, तो वो उसके पता चलता है कि ये अहले सुन्नत वाले से हैं, तो वो बाकायदा उसको फैला देते हैं कि हमारे एक शख्स को वहाँ पे मारा है। लाइक दूसरी तरफ अगर अहले तशरीफ वाले के वहाँ पे कोई शख्स को अगर मारा जाता है किसी ज़मीनी लड़ाई में या किसी लड़ाई में भी, तो वो फैला देते हैं इस खबर को, तो वो सब निकल जाते हैं और बंदूकें लेते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं, बाकायदा हमले कर देते हैं, जिसकी वजह से लड़ाई बहुत ज़्यादा फैल जाती है। और बाकायदा जो है इस दफ़ा आपने देखा कि पूरे बाज़ारों को, जितने बड़े बड़े बाज़ार थे उनको आग लगा दी, बगन के बाज़ार को आग लगा दी, और वहाँ पे हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। रात होते ही शाम के 6 बजे के बाद वहाँ पे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। हुकूमत मौजूद है, सिक्योरिटी एहलकार मौजूद है, लेकिन ये जो लड़ाई है ये माइंडसेट से लड़ी जा रही है, एक नज़रिए से लड़ी जा रही है। अब ये फिरकावाराना लड़ाई जिसको रोकना बहुत ही नामुमकिन है, लेकिन इसमें मेन किरदार जो है हुकूमत अगर स्टेट किरदार अदा करे तो वो इसमें किरदार अदा कर सकती है और इस मसले का हल निकाल सकती है। ये वो चंद चीज़ें जिसकी वजह से ज़मीनी लड़ाई से, ज़मीनी तनाज़े से अब लड़ाई इतनी ऊपर जा चुकी है, और इसको ख़त्म करने के लिए कोई ना कोई रोल गवर्नमेंट को अदा करना चाहिए। ये जो थी एक मुख्तसर सी कहानी जो मैंने आपको बताई कि वहाँ पे एक ज़मीनी तनाज़े से लड़ाई मजहबी लड़ाई तक और फिरकावाराना लड़ाई तक कैसे पहुँची, वो भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब हुकूमत और इस स्टेट को चाहिए कि वो उसको संजीदा लेके वहाँ पे इस फिरकावाराना लड़ाई को ख़त्म करना चाहिए, और इस जो ज़मीनी तनाज़ात है इनका भरपूर हल निकालना चाहिए। जब ज़मीनी तनाज़ात का ये हल होगा और जिसका हल ज़मीन थी उसको अगर मिलेगी, उसके बाद जो है ये बाकी जितने भी वहाँ पे फसादात फैला रहे हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सारे मामले में मुलविस होते हैं, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और बाकी ज़मीनें उनको वापस कर दी जाए, जिसका हक था उनको दी जाए, और वहाँ पे बाकायदा सिक्योरिटी एहलकार थोड़ी जगह पे कम फासले में अगर तैनात की जाए, तो उसमें कुछ नरमी आएगी, हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन इस पे अगर एक्शन नहीं लेंगे और इस पे भरपूर तरीके से हुकूमत संजीदे तरीके से मुज़ाकरात और बाकी चीज़ों को देके नहीं चलेगी, ये मामला हल होने वाला नहीं है। लेकिन स्टेट को इसमें किरदार अदा करना चाहिए। अल्लाह।